یہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ کا مین گیٹ ہے اور اس کے اندر کے نظارے اور یہ جامعہ کی مسجد کا مینار ہے ماشاء اللہ۔ یہ دارالتدریس ہے مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام۔ یہ مسجد کا بیسمنٹ ہے اور یہ مسجد کا گراؤنڈ فلور ابھی امتحان چل رہا ہے۔ یہ جامعہ کا قبرستان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، ہمارا سفر ابھی جاری ہے جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کی طرف۔ ساتھ موجود ہے عبدالعزیز صاحب۔ یہ جہانگیرہ روڈ سے ہم جا رہے ہیں جامعہ حقانیہ کی طرف۔ ہم پہنچ گئے ابھی جامعہ دارالعلوم حقانیہ، اور یہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ کا مین گیٹ ہے ماشاء اللہ، اور اندر کے نظارے۔ یہ ایک مسجد جو پہلے پرانی مسجد ہوتی تھی اس کا دروازہ ہوتا تھا، ابھی جو ہے نا اس کو شہید کر کے نئی مسجد بنائی ہے۔ اور یہ دوسری گیٹ جو مسجد کے ساتھ ہی قبلے کی طرف آتی ہے، اور یہ گراؤنڈ فلور کی طرف مسجد کی راستہ جاتا ہے۔ ابھی فی الحال مسجد کی گراؤنڈ فلور میں جو ہے ٹیسٹ شروع ہے، اور طلباء جو ہے نا نئے سال کے داخلے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو ان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ اندر، ان کے پرچے وغیرہ جو ہے نا ان سے امتحان لے رہے ہیں اساتذہ، تو اس لیے جو ہے نا اندر کی طرف نہیں جائے، انشاءاللہ آپ کو نظارے دکھائیں گے۔ اور یہ پرانی مسجد ہوتی تھی، یہ جتنی بھی جو ہے نا آپ کو صفحے وغیرہ نظر آتی ہے، تو ادھر پرانی چھوٹی مسجد ہوتی تھی، پھر اس کو شہید کر کے ابھی یہ بڑی مسجد بنوائی ہے۔ اور ادھر جو ہے نا پرانی مسجد کا جو قدیمی مسجد ہوتی تھی تو اس کا یہ دروازہ ہوتا تھا، تو یہ دروازہ جو ہے نا ابھی تبرک کے طور پر چھوڑا ہوا ہے۔ اور یہ مین گیٹ کے اندر کی طرف کا نظارہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ماشاء اللہ کتنے حسین جو ہے نا خوبصورت درسگاہیں بنی ہوئی ہے۔ یہاں پر پہلے جو ہے موقوف نالے اور دورے چوٹی جو ہے نا تو آخری سال سے پہلے والے سال کے طلباء ادھر ہوتے تھے، اور دارالافتاء بھی ادھر ہوتی تھی، پرانی جو کمرے ادھر وغیرہ ہوتے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ مسجد کے کا نظارہ ہے، اور یہ مسجد کے بیسمنٹ کی طرف نیچے راستہ جاتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی بھی اس کے اندر پورا جو ہے نا کنسٹرکشن کا کام شروع ہے، پوری طرح مکمل نہیں ہوا ہے۔ اور یہ مسجد کے ساتھ ہی انہوں نے بیت الخلاء بنائی ہوئی ہے، اور اسی طرح جو ہے نا وضو خانے بھی بنی ہوئی ہے، اور ماشاء اللہ کتنی خوبصورت بڑی مسجد ہے۔ یہ ابھی طلباء داخلی کے لیے تشریف لائے ہیں، نئے سال کے داخلے کے لیے، تو سارے جو ہے نا اپنے معمولات میں ابھی مصروف ہے۔ ابھی باقاعدہ طور پر اسباق شروع نہیں ہوئے، کچھ طلباء جو ہے امتحان دینے کے لیے ابھی برآمدے میں انتظار کر رہے، اور کچھ کی امتحان ابھی شروع ہے اندر مسجد میں۔ اور یہ احاطہ مدینیہ ہے، احاطہ مدنیہ، اس میں جو ہے نا طلباء کے لیے ہاسٹل ہوتے تھے، اور ادھر جو ہے نا وہ طلباء کے کمرے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ اپنی ضروریات اور رہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا یہ مسجد کے سامنے کا ہے صحن ہے، اور وہ جو سامنے جو ہے مسجد کے ساتھ ہی تعمیر نظر آ رہی ہے، یہ ہاسٹل ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو قبلے کی طرف یہ ہاسٹل جیسی نظر آئی یہ دارالحدیث ہے۔ ادھر جو ہے نا آخری طلباء جو فارغ ہوتے ہیں آخری سال، تو ان کے سبق اسباق وغیرہ ادھر ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ مسجد کے اوپر والی منظر بھی آپ کو دکھاتے کہ مسجد کے دوسری منزل سے کیسے نظارہ ہے مدرسے کا۔ اور ابھی مسجد کے اندر کا حصہ جہاں طلباء کا ابھی امتحان ہو رہا ہے تو آپ کو دکھاتے ادھر کنسٹرکشن کا کام ابھی بھی شروع ہے، انشاءاللہ جب مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ پھر بھی آپ کو انشاءاللہ نئی ویلاگ میں دکھائیں گے۔ یہ طلباء کا امتحان ہوتا ہے، اور بڑی منظم طریقے سے ان کا امتحان ہوتا ہے، اور ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور پھر جو ہے نا ان کو جو پاس ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر داخلہ ملتا ہے۔ تو بڑی خوبصورت منظر ہے، بڑی خوبصورت مسجد ہے۔ اللہ جل جلالہ اس ادارے کے تبرکات اور برکات کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ یہ دارالحدیث کا حال ہے، ادھر بھی طلباء کا امتحان ابھی شروع ہے، اور دور حدیث کے لیے جو ہے نا جو طلباء تشریف لائی ہے داخلے کے لیے، تو ان کا امتحان ادھر ہو رہا ہے دارالحدیث میں۔ اور یہ جو آپ کو پریم میں نام وغیرہ نظر آ رہے، تو یہ جب 1947 سے جب اس ادارے کا
بنیاد جو ہے نا مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد کو رکھا، تو اس وقت سے لے کر ابھی تک جتنے بھی فضلائے کرام اور دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک سے فارغ ہوتے تو وہ ان کے نام در درج ہوتے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، اور یہ سبحان اللہ مولانا سبحان اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی شعبان میں جو ہے نا ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور یہ ہمارے مادری علمی جامعہ دارالعلوم تعلیم قرآن و مرزے کا محتمم صاحب تھے، اور یہ وہ طلباء تھے جو دارالعلوم دیوبند سے تشریف لائے تھے، اور یہ یہاں کے جو ہے نا پہلے فضلائے کرام ہیں، اور اس وقت سے لے کر یہ ابھی 2024 کے فضلاء کی تک ہر سال طلباء جو ہے نا سینکڑوں کی تعداد میں یہاں سے علم حاصل کر کے فارغ ہوتے، تو ان کے نام سال کے اعتبار سے جو ہے نا انہوں نے یہاں پر درج کی ہوئی ہے۔ اور یہ مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دفتر ہوا کرتا تھا، اور یہ جو ہے ان کی دادا مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیر استعمال گاڑی تھی، انہوں نے تبرک کے طور پر یہاں پر اس کو رکھا ہوا ہے، اور یہ اس گاڑی کے متعلق جو معلومات ہیں یہاں پر انہوں نے لکھی ہوئی ہے، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہاں سے اسکرین شاٹ لے کر اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ۔ ابھی آپ کو ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ جو یہاں پر مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہے، اور اسی طرح باقی اساتذہ کا، اور یہ جو ہے یہ حفظ کا مدرسہ ہے، یہاں پر دارالحفظ اور دارالتجوید ہے، یہاں پر حفظ اور تجوید کے طلباء جو ہے نا ادھر رہتے ہیں، اور ان کا نظام سارا جو ہے نا ترتیب جو ہے نا الگ ہوتی ہے باقی مدرسے کی، کیونکہ وہ اندر کے جو ہے نا ان کا کھانا پینا سب جو ہے نا اس طرح ہوتا ہے۔ اور یہ جامعہ کا مقبرہ ہے، قبرستان ہے، یہاں پر مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اہل خانہ میں سے اکثر جو ہے طلباء اور اسی طرح اساتذہ کرام یہاں آرام فرما ہے۔ اللہ جل جلالہ ان کی طفیل ہماری بھی مغفرت فرمائے اور ان کی بھی درجات بلند فرمائے۔ یہ مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک، اور یہ طالب علم ابھی بیٹھا ہوا ہے، یہاں اکثر طلباء کرام آتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، اور اس مراقبے میں جو ہے نا اللہ جل جلالہ حضرت جو جتنی بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کی قبروں پر لوگ جاتے ہیں، تو ان کی قبروں کے سامنے مراقبہ کرتے ہیں، تو اس مراقبے کی بدولت اللہ جل جلالہ اس اللہ کی ولی کی تبرکات اور برکات جو ہے، اور اس کی جو صلاحیتیں ہوتی ہے اللہ جل جلالہ یہ مراقبے والے کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسے تقویٰ کو نصیب فرمائے۔ اور یہ سامنے جو بورڈ نظر آ رہے ہیں، تو اس پر جو ہے نا ان کا جو سلسلہ نسب ہے، اور اسی طرح جو ہے حدیث کی سند ہے کہ کیسے سے انہوں نے حدیث حاصل کی، پھر اس کے استاذ نے کیسے سے حاصل کی، اور اسی طرح جو ہے نا علم حاصل کرتے کرتے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک شجر نسب پہنچتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ان تمام قبروں کے صاحبان کو اللہ جل جلالہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ان کی تبرکات کو ہمارے اوپر بھی رکھے۔ یہ طلباء ایسا گھنٹہ نہیں ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے نا یہاں پر طلباء نہیں آتے ہو اور وہ دعا نہیں کرتے ہو یہ ساری ثواب کے لیے، تو اللہ جل جلالہ ہمیں بھی ایسی صدقہ جاریہ عطا فرمائے۔ یہ عبدالعزیز صاحب ہے، میرے کزن ہے، اور یہ بھی پہلی دفعہ یہاں تشریف لائے ہیں، اور وہ ابھی، اور یہ حفظ کا مدرسہ ہے، یہ پوری طرح مکمل طور پر ابھی تو چھٹی ہے، انشاءاللہ ابھی 2-3 دن کے بعد جو ہے نا یہ مدرسہ کھل جائے گا۔ یہاں پر اساتذہ کا گھر ہے، اور جو مولانا سمیع الحق صاحب یہاں کے بانی ہیں، اور وہ سامنے جو تعمیر نظر آئی ہے، تو اس تعمیر میں باقی اساتذہ جو ہیں ان کے یہاں پر کوارٹر ہوتے ہیں، اور رہائش یہاں پر ہوتی ہے ان کی، تقریباً 3-3 4-4 کمروں پر ایک ایک کوارٹر مشتمل ہوتا ہے،
اور وہاں پر جو ہے نا اپنی فیملی کے ساتھ اساتذہ رہتے، اور یہ دارالحدیث کے ساتھ ہی جو ہے نا، اور یہ یہاں پر سامنے ایک جو ہے نا مطبخ ہے، اور مطبخ کے اس طرف جو ہے پرانی بیت الخلائی ہوتی تھی۔ یہ احاطہ مدنیہ کے اندر کا منظر ہے، یہاں پر طلباء جو ہے نا رہائش پذیر ہوتے، اور ابھی چھٹی ہے، تو انشاءاللہ داخلی شروع ہے، تو تقریباً اسی ہفتے میں یہ مدرسہ کھل جائے گا۔ یہاں پر اساتذہ کے کمرے ہوتے ہیں، یہاں پر ان سے طلباء ملاقات کرتے ہیں، ان سے کچھ پوچھنے کے لیے، یا جو بھی باہر سے آتے ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے، تو یہ اساتذہ کے کمرے ہوتے ہیں۔ اور یہ یہاں پر جو ہے نا ادھر جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ پرانی بیت الخلائی، تو وہ جو سامنے نظر آئی ہے یہ پرانی بیت الخلائی ہے، اور یہ جامعہ کا مطبخ ہے، اور کتنا سادہ، کتنا پر نور جو ہے نا، دیکھے کہ یہاں سے طلباء کے لیے کھانا تیار ہوتا ہے، اور بڑی سادگی کے ساتھ، اور پھر جو ہے نا طلباء یہاں سے اپنا کھانا وغیرہ وصول کر کے جو ہے نا اپنے کمروں میں لے جا کے پھر جو ہے نا وہ ادھر کھاتے ہیں۔ تو یہ مطبخ ہے ماشاءاللہ، اور یہاں جب مدرسہ کھلا ہوتا ہے اور طلباء ادھر موجود ہوتے ہیں، تو پھر یہاں پر بڑی جو ہے نا ہلچل مچی ہوتی ہے، اور یہ جامعہ کی تندور ہے۔ یہ ابھی نئی ہاسٹل بن رہی ہے، تو اس کو جدید ہاسٹل کا نام دیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ کنسٹرکشن کا کام ابھی شروع ہے اس میں، تو تقریباً جو ہے نا اسی سال یہ مکمل ہو جائے گا، اور یہ جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے، کتنا پر نور نظارہ ہے۔ اور ادھر جو ہے نا جامعہ کا ایک بازار ہوا کرتا تھا پرانا، ابھی اس بازار کو میرے خیال میں ختم کر دیا ہے، اور یہاں پر جو ہے نا کھیل کا اندر ایک ہال بنا ہوا ہے میرے خیال میں، ہاکی ہال، اور اسی طرح جو ہے یہ جامعہ کے بازار میں سے 2-3 دکانیں میرے خیال میں رہ گئی ہے، اور ابھی جو ہے نا شاید اسی کے لیے جو ہے نا پھر کوئی باقاعدہ طور پر تعمیر بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ یہ جامعہ کا مین گیٹ کے سامنے کا جو ویو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے، اور یہ سامنے جو ہے یہ جامعہ کا اسکول ہے، یہ جو درختوں کے پیچھے جو تعمیر نظر آئی ہے تو یہ جامعہ کا پرائمری اسکول ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کا بھی نظارہ، اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے۔ اللہ جل جلالہ اس جامعہ کی تبرکات کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھے، اور اللہ جل جلالہ ہمیں بھی ان کے برکات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ جل جلالہ اس کے فیض کو پورے عالم میں پھیلا دے۔ اللہ جل جلالہ اس کے فیض کو ہوا اور سورج کی روشنی کی طرح عام کر دے، آمین ثم آمین۔ یہ جامعہ کا مسجد ہے، اور مسجد کا نام حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جامعہ سے واپسی پر جا رہے تھے نوشہرہ کینٹ کی طرف، تو یہ گل صنعت صاحب تھے ہمارے ساتھ ملے، پاٹھک کے پاس انہوں نے یہ ٹھیلا لگایا ہوا ہے، اور گڑ کی شربت بیچ رہے ہیں، تو انہوں نے بڑے قدردان ذات اور پیارے آدمی ہیں، انہوں نے ہمیں گڑ کی شربت پلائی، اور کٹورے میں گڑ کی شربت دی، بڑی خوبصورت اور خوش ذائقہ، اور بہت ہی اچھا ماحول تھا۔ اللہ جل جلالہ ان کے اس کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور اس کاروبار کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے یہ کٹورے سجائے ہوئے ہے، اور کیونکہ بندہ دور سے دیکھ کر جو ہے نا اس کے طرف کھنچتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ اس محنت کو قبول فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ان کو ترقی عطا فرمائے، اور ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، تاکہ یہ اسی طرح مسکراتا اور خوش رہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش رکھے اور مسکراتا رکھے، اور ساری جہاں کی خوشی عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو کو واچ کرنے کا، اور ہمیں وقت دینے کا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بھی آپ کے لیے اسی طرح انشاءاللہ آئندہ بھی خوبصورت ویڈیو لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔